حضرت عیسیٰ نے کہا خدا ایک ہے، دلیل کیا دیکھو نا میں کس طرح مردے زندہ کرتا ہوں۔ حضرت داؤد نے کہا رب ایک ہے، دلیل کیا دیکھو نا لوہا میرے ہاتھ میں کس طرح نرم ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا رب ایک ہے، دلیل کیا کہ دیکھو نا میرا تخت کیسے اڑتا ہے۔ ہر ایک نے معجزے کا سہارا لیا۔ ایک میرا نبی ہے مکے کے کافروں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے اور سچ بتاؤ مجھ پر کوئی شک ہے؟ تو کافروں بتاؤ مجھ پر کوئی شک ہے؟ سب نے کہا جی آپ صادق بھی ہو امین بھی ہو۔ انہوں نے کہا اگر تمہارے سامنے میری زندگی ہے نا اور اس میں تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آتا نا تو پھر مان جاؤ نا کہ خدا ایک ہے۔ اب کتنے عجب بات ہے، منوا خدا کو رہے ہیں، کردار اپنا دکھا رہے ہیں، منوا خدا کو رہے ہیں، زمانہ اپنا دکھا رہے ہیں، منوا خدا کو رہے ہیں، اپنی تنہائی پیش کر رہے ہیں، منوا خدا کو رہے ہیں، اپنا بچپن پیش کر رہے ہیں، منوا خدا کو رہے ہیں، اپنی راتیں پیش کر رہے ہیں، منوا خدا کو رہے ہیں، اپنا چلنا پیش کر رہے ہیں، منوا خدا کو رہے ہیں، اپنا کھانا پیش کر رہے ہیں، منوا خدا کو رہے ہیں، اپنا پہننا پیش کر رہے ہیں، منوا خدا کو رہے ہیں، اپنا گھر پیش کر رہے ہیں، منوا خدا کو رہے ہیں، اپنی سانسیں پیش کر رہے ہیں۔ کہا میرے کردار کے کسی گوشے پر اگر تمہیں شک نہیں ہے تو پھر دیکھتے مجھے جاؤ، مانتے خدا کو جاؤ۔ سب نے کہا آپ صادق بھی ہو امین بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ اپنوں نے بھی کہا بیگانوں نے بھی کہا سبحان اللہ۔ صادق بھی ہو اپنے امین بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نبی کی حیات کا زمانہ ایسا تھا کہ جس پر نہ اپنی انگلی اٹھا سکتے تھے نہ بیگانے انگلی اٹھا سکتے تھے، تو پھر رب نے کہا واللہ حیات مصطفیٰ کی قسم، صبح مصطفیٰ کی قسم، شام مصطفیٰ کی قسم، جوانی مصطفیٰ کی قسم، رفتار مصطفیٰ کی قسم، ہجرت مصطفیٰ کی قسم، زلف مصطفیٰ کی قسم، ادائے مصطفیٰ کی قسم، انداز مصطفیٰ کی قسم، واللہ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی۔ پھر کون سا زمانہ ہے؟ صرف مصطفیٰ۔ اور پھر اگر ایک اور لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو جب کوئی بھی نہیں بنا تھا اور زمانے کو بھی ابھی زمانہ نہیں کہا جا رہا تھا، زمانے کو بھی ابھی زمانہ نہیں کہا جا رہا تھا، تو حضرت جابر میں آپ کی فراست پہ قربان جاؤں، پوچھا سونیا سب سے پہلے کس کو بنایا گیا؟ تو کہا تیرے نبی کے نور کو بنایا گیا۔ تو جدھر نور بنا ادھر مخلوق سامنے آئی، وہ خالق سامنے آیا تو زمانہ بھی چلنا شروع ہوا۔ تو پھر واللہ زمانہ مصطفیٰ کی قسم، تو جس کے زمانے کی قسم اٹھائی جائے اور اس کی حیات کو رب کی ہونے کی دلیل بنائی جائے تو پھر اسے ماننا پڑے گا کہ اس کی حیات مبارکہ ایسی پاکیزہ ہے کہ اس میں کوئی تشنگی باقی نہیں ہے، کوئی تشنگی باقی نہیں ہے۔ تو جب تشنگی باقی نہ رہے تو چشموں کا جواز نہیں رہتا، کمے سے پانی نکالنے کا جواز نہیں رہتا، گلاس بھر بھر کے رکھنے کا جواز نہیں رہتا۔ جب تشنگی نہ رہی تو پانی اور گلاسوں کو کیا کرنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تشنگی نہ رہی تو کسی اور نبی کی ضرورت کیا ہے؟ جب تشنگی نہ رہی تو کسی اور نبی کی ضرورت کیا ہے؟ اس پر دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ تو میرے امام نے جھگڑا مکا دیا ہے کہ کوئی ختم نبوت پر دلیل مانگے تو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی دلیل دینے ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں کہ ہمارے آقا اپنی دلیل، اس پر کوئی لحاظ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اب آگے آپ فرمائے واللہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ اب مطلقاً انسان کے لیے فرمایا کہ انسان گھاٹے میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف انسان ہونا کافی نہیں۔ یہ جملہ قابل توجہ ہے، صرف انسان ہونا کافی نہیں کہ لوگ انسانیت کی بات کرتے ہیں، جب عورتیں نکلتی ہیں تو کہتے ہیں جی یہ انسانیت کی بات ہے، جب وہ آزادی مانگیں تو جی یہ انسانیت کی بات ہے، کوئی شراب پیے تو جی یہ انسانی حقوق کی آزادی کی بات ہے۔ اور رب فرماتا ہے تو جس انسان کی بات کرتا ہے نا، تو جس نے میں نے تو اسے بنایا ہے نا، تو میرا سن کہ صرف انسانیت کی بات کرے گا تو گھاٹے میں رہے گا، صرف انسانیت کی بات کرے گا
تو گھاٹے میں رہے گا. innal insana lafi khusr, انسان گھاٹے میں ہے. تو رب منافع میں کون ہے؟ جواب آیا innal ladzina amanu. نفع میں ہونے کے لیے صرف انسان ہونا کافی نہیں، نبی کا غلام ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ. ہونا کافی نہیں، نبی کا غلام ہونا ضروری ہے. اب آپ کہو گے ان الذین آمنوا، اس کا معنی کہاں سے نکل آیا کہ نبی کا غلام؟ یہ تو ایمان والے کی بات ہو رہی ہے، یہاں نبی کے غلام ہونے کی کیا بات ہے؟ تو سنو، ایمان نام کس چیز کا ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اب توجہ سنو. اللہ نے سورج بنایا تو فرمایا جا انسان، بنایا میں نے ہے، اس کی حرارت بھی تیرے لیے، اس کی روشنی بھی تیرے لیے، اس کی توانائی بھی تیرے لیے. تو اس کی توانائی سے پلیٹیں بنا کے رات کے آنگن میں بٹن جلا دے رہے، شہن میں گھر روشنی ہو جائے گی. دریا بنایا ہوا میرا ہے، تو بند باندھ کے سلے رگڑ بجلی پیدا کر دے، جو استعمال تو کر. ہوا بنائی ہوئی میری ہے، ٹنو لوہا جہاز کا بنا کر ہوا میں اڑا، یہ غلام تیری ہوگی. زمین میری ہے، بات تیری مانے گی. ہوا میری ہے، حکم تیرا مانے گی. سمندر میرا ہے، حکم تیرا مانے گا. زمین میری ہے، خزانے تجھے دے گی. ہوا میری ہے، استعمال تو کر. سورج کی روشنی میری ہے، استعمال تو کر. چاند کی چاندنی میری ہے، یہ استعمال تو کر. درختوں کے پھل میرے ہیں، کھا تو. زمین میری ہے، اگا تو. ہوا میری ہے، سانس لے تو. لباس کپڑا میرا ہے، لے پہن تو. چمڑا میں نے بنایا ہے، جوتا بنا کے پہن تو. یہ ساری نعمتیں میری ہے، مگر استعمال تو کر. مگر اتنا کر کے مجھے مان تو صحیح. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اتنا کر کے مجھے مان تو صحیح. یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، مجھے مان تو صحیح. اب توجہ کرنا، میں دنیا وجد میں گیا، میں نے کہا ربا مان لیا. توجہ ہے، دھیان ہے نا دوسرا. میں نے کیا کہا؟ ربا مان لیا. پر یہ بھی تو بتانا کہ تجھے کیسا مانوں. میں تمہیں لمبا مانوں، چھوٹا مانوں، سفید مانوں، گلابی مانوں، سورج کی طرح چمکتا ہوا مانوں، یا درخت کی طرح اگتا ہوا مانوں، یا آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں جیسا مانوں. میں الجھ کر رہ گیا، ربا میں تجھے کیسا مانوں؟ ہے نا سوال. میں مانتا ہوں تجھے، مثلا ہندو نے بت بنایا تو اس کی شکل سامنے آ گئی. کسی نے ناگ کو پوجنا شروع کیا، شکل سامنے آ گئی. کسی نے آگ کو جلا کے پوجنا شروع کیا، شکل سامنے آ گئی. ربا جنہوں نے بھی اپنے اپنے خدا بنا رکھے ہیں، وہ تو دیکھ کے ان کو پوجا کرتے ہیں. ربا تو نے مجھے اٹھا کے رکھ دیا، میں تجھے کیسے مانوں؟ شرقی مانوں کہ غربی مانوں؟ عجمی مانوں کہ عربی مانوں؟ اوپر والا مانوں کہ زمین والا مانوں؟ ہوائی مانوں کہ خلائی مانوں؟ تیرے کان بھی میں تصور میں لاؤں کہ نہ لاؤں؟ تیرا سر دھڑ تصور میں لاؤں کہ نہ لاؤں؟ تیری ٹانگیں تصور میں لاؤں کہ نہ لاؤں؟ تجھے کیسا مانوں؟ جواب آیا، الجھنے کی ضرورت نہیں، ایک زبان ہے، اس پر اعتبار کر. جیسے میرا مصطفیٰ کہتا تھا ویسے مانتا جا. جیسے مصطفیٰ کہتا چلا جائے ویسے مانتا چلا جائے. اس کا مطلب یہ ہے منوانا اپنے آپ کو چاہتا ہے. توجہ ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے. منوانا اپنے آپ کو چاہتا ہے، مگر کہتا ہے میں ڈائریکٹ نہیں منواؤں گا. تعریف میری ہوگی، زبان مصطفیٰ کی ہوگی. شان میری ہوگی، زبان مصطفیٰ کی ہوگی. صفت میری ہوگی، زبان مصطفیٰ کی ہوگی. پتہ میرا ہوگا، دروازہ مصطفیٰ کا ہوگا. پتہ میرا ہوگا، دروازہ مصطفیٰ کا ہوگا.
تو جس زبان نے ہمیں یہ بتایا کہ خدا ہے، اسی نے بتایا کہ یہ بھی یاد رکھنا کہ نبی بھی آخری نبی ہو۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا نا، ایمان سارے کا سارا مصطفیٰ پر اعتبار کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ پر اعتبار کا نام ہے، اور مصطفیٰ پر اعتبار کرنے کے بعد بندے کی اپنی اوقات اور حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ تو سنو، حضرت عباس ہیں، آقا کریم کے چچا ہیں، گرفتار ہو کر آتے ہیں، قیدی گرفتار ہیں، رات کو سرکار نے ان کی آہ و بکا سنی، آواز اپنے چچا کی پہچان لی، صبح صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا میں نہیں چاہتا قیدی زیادہ دیر تکلیف میں رہیں، لہذا سب میرے شورا کے اراکین بیٹھو اور صلاح و مشورہ کرو کہ ان کے بارے میں کیا کرنا ہے، ان کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ حضرت عمر نے قیامت تک کا عقیدہ دے دیا، قیامت تک کا عقیدہ، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، حضرت عمر نے کہا آقا جی میں تو سیدھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ان میں فلانا میرا رشتہ دار ہے، وہ کرو نا میرے حوالے، اس کی میں گردن اڑاتا ہوں، تو جو جس کا رشتہ دار ہے ان کو حوالے کریں تاکہ ان کی گردنیں اڑائیں، تاکہ قیامت تک کے لیے سبق مل جائے جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ وہ کوئی میرا اشارہ سمجھے ہو؟ رشتہ داریاں پالو پر مصطفیٰ کی رشتہ داری کو لوگے کسی کو نہ رکھو۔ میرا رشتہ دار میرے حوالے کرو، اس کی میں گردن اڑاتا ہوں تاکہ قیامت تک کے لیے اصول بن جائے جو مصطفیٰ کا نہیں ہوتا وہ ہمارا نہیں ہوتا۔ خیر میں مختصر کرتا ہوں، فیصلہ کیا ہوا کہ جو پڑھا ہوا ہے وہ پڑھوں کو پڑھائے، ان پڑھوں کو پڑھائے، اور جس کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے دے اور جان چھڑائے۔ اب قیدیوں کی لائن لگ گئی ہے، کوئی اجرت یعنی مزدوری کا عہد کر رہا ہے، کوئی پیسے دے کے جان چھڑا رہا ہے، کوئی پڑھانے کا وعدہ کر رہا ہے، ایک ایک قیدی اپنا حال بیان کر رہا ہے اور آگے سے ہٹتا جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت عباس کی باری آ گئی، حضرت عباس کی باری آئی، آقا کریم نے فرمایا چاچا جی کیا کرنا ہے، ان پڑھوں کو پڑھانا ہے یا پیسے دے کے جان چھڑانی ہے؟ کہا میرے پاس پیسے، ان پڑھوں کو تو میں پڑھا نہیں سکتا اور پیسے میرے پاس ہے نہیں، پیسے میرے پاس نہیں ہے تو جان کیسے چھوڑاؤں؟ آقا کریم نے فرمایا چاچا جی سوچ لو، چاچا جی سوچ لو۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں میں نے سوچ کے کہا ہے۔ انہوں نے کہا چاچا جی پیسے دو اور جان چھڑاؤ۔ انہوں نے کہا ہے نہیں۔ انہوں نے کہا چاچا جی جب گھر سے چل رہے تھے اور اندھیرے میں میری چچی کو بتا رہے تھے کہ فلاں کونے میں میں پیسے دبا کے جا رہا ہوں، اگر آ گیا تو ٹھیک، نہ آیا تو بچوں میں یوں یوں تقسیم کر دینا، اسی میں سے دے دو۔ سمجھ آئی؟ اسی میں سے دے دو۔ حضرت عباس حیران ہوئے اور کہنے لگے اے میرے بھائی کے بیٹے، میرے بھتیجے، تجھے کس نے، اس وقت ٹیلی فون بھی کوئی نہیں سن، ورنہ آج جب ملا کہتے تھے نہیں جی ان کو غیب کا علم کدھر تھا، ان کو تو فون کر دیا تھا کسی نے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی ان کو کبھی یہ بھی نہیں پتا غیب کیا ہوتا ہے، اصل کیا ہوتا ہے، اور ان ان پڑھے ان کو پتہ ہی کیا ہے، ان کو یہ جانتے کہ ان کو پتا کیا کہ غیب کیا ہے۔ آقا نے فرمایا میری چچی کو جو بتا رہے تھے انہی میں سے دے دو۔ انہوں نے کہا بھتیجے تجھے کس نے بتایا، وہ تو رات کا اندھیرا تھا، کمرہ بند تھا، ایک میں تھا ایک تیری چچی تھی، اس نے تجھے کہ ہم دو تھے اور تیسرا کوئی تھا نہیں، تجھے کس نے بتایا؟ میرے آقا نے فرمایا چچا جی ادھر تم دو تھے ادھر ہم دو تھے، تو چچی کو بتا رہا تھا، خدا مجھے بتا رہا۔ چچی کو بتا رہا تھا، خدا مجھے بتا رہا تھا۔ بس آپ نے کلمہ پڑھ لیا، پھر آگئے نا دامن کرم میں۔ اب سنو کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔
कुछ अरसा गुजरा तो सहाबा की मजलिस लगी हुई है। वो सहाबा का ये तरीका था कि जब भी हजरत अब्बास के पास बैठते ना और मजलिस लगती ना तो उम्मन हजरत अब्बास से आका करीम के बचपन और विलादत की बातें सुना करते थे। बचपन और विलादत के सवालात किया करते थे, पूछा करते थे कि या हजरत सैयदना अब्बास बताइए आका करीम का बचपन कैसा था, विलादत के हालात कैसे थे, उस वक्त ज़माना कैसे था। अच्छा सच्ची बात दसो, मजलिस लगी हुए साहबा बैठे हों, हजरत अब्बास आका करीम दे बचपन विलादत जवानी दे किस्से करदे पे होवन ते फिर भी कोई आखे जी साहबा ने मिलाद नहीं बनाया, उस जैसा बदबख्त अनपढ़ ते अन्ना भी कोई है? नहीं बात समझ में आई? मिलाद और क्या होता है? नबी के नाम की महफिल सजाना, नबी की आमद की खुशी बनाना, नबी की बचपन और जवानी, हिजरत और मक्की और मदनी जिंदगी की बातें करना। तो ये बातें जब साहबा अब्बास से पूछे तो वो मिलाद नहीं होगा? एक दफा ना बैठे थे, मजलिस लगी है, तो किसी ने पूछा हजरत अब्बास से कि आप पढ़े हैं कि आका पढ़े हैं? गल समझ आई की मतलब है? दो तीन चार बंदे बैठे हो, तीसरा पूछे तो उसने बड़ा केड़ा है, इसका मतलब क्या है, क्या होता है यानी उम्र चू बड़ा केड़ा है, यही गल होती है ना। इसी तरह एक दफा किसी ने पूछ लिया, वैसे उसके दिल में ख्याल आया होगा, उसे ये लगा होगा कि ना जिसामत से या चेहरे से ना अंदाजा कर सका होगा कि आका करीम बड़े हैं या कई दफा ये भी होता है चाचा छोटा होता है भातीजा बड़ा होता है, ये भी ऐसा वाकयात हैं बहुत सारे। तो उन्होंने पूछा हजरत अब्बास से कि बताइए सैयदना अब्बास के आप बड़े हैं कि नबी पाक बड़े हैं? हजरत अब्बास पहले कहते थे ओ भतीजे मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब जब गुलामी में आए ईमान आया तो फिर पता है हजरत अब्बास क्या कहते हैं? अब्बास कहते हो पूछने वाले तो मुझसे पूछता है कि बड़ा कौन है, तो फिर सुन पैदा मैं पहले हुआ हूं मगर बड़े तो वही है ना, बड़े तो वो है ना। ईमान के पहले क्या था, ईमान के बाद क्या है? मानना पड़ेगा कि नबी पाक को हर मामले में बड़ा मानकर ही ईमान आया करता, खुदा से छोटा और पूरी कायनात से बड़ा। बात समझ में आई कि नहीं? इल्लल्लज़ीना आमनू, फायदे में वो हैं जो सिर्फ ईमान वाले हैं, जो ईमान वाले। अब सुनो ईमान वाले की तारीफ क्या है। बस आखिरी बात, हजरत हारिस से आका करीम ने फरमाया कई हारिस, ए हारिस आज सुबह तूने कैसी की? सुनो अभी ईमान किस चीज को कहते हैं। हजरत हारिस कौन है? नबी पाक के साहबी है। मेरी आखिरी जुमला, नबी पाक के साहबी ने कहा बताओ तूने आज सुबह कैसे की? अब वो सहाबी हैं, नबियों के बाद अगर किसी का मकाम है वो तो सहाबा है। नबियों के बाद अगर अजमत वाला कोई ग्रोह है तो वो मजमूई तौर पर सहाबा है। फिर अहले बैत और सहाबा ये सब एक ही दायरे में आते हैं, फिर वो अलग तकसीम होती है कि अहले बैत कौन है, सहाबा कौन है, लेकिन मजमूई तौर पर अंबिया के बाद फजीलत वाली जो हस्तियां हैं वो सहाबा इकराम हैं। तो एक सहाबी से पूछा आपने सुबह कैसे की? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हालत ईमान में। अब बड़े हैरानी के अंदाज में सरकार तुझे पता है तू क्या कह रहे हैं? ये इस तरह कोई अनहोनी बात कर दे। अब मुझे बताओ कि सहाबी का ईमान कैसा साथ ईमान होगा, कितनी अजमत वाला होगा। फिर भी सरकार ने हैरत से पूछा कि बता तू क्या कह रहा है, ये कैसी बात कर दी तूने, तुम्हें पता है तू क्या कह रहा है? उसने कहा हाँ या रसूलल्लाह मैं आपके दरबार में मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता, मैंने हालत ईमान में सुबह की। नबी पाक ने फरमाया क्या दलील है, इस बात की क्या दलील है? मैंने कहा या रसूलल्लाह रात हालत क़याम में, दिन हालत सियाम में गुजारता हूँ और हालत ये कि जरा आंख बंद करता हूँ तो जन्नतियों को जन्नत में एक दूसरे से मिलता देख लेता हूँ। कहाँ तक ईमान वाले की नजर जाती है। तो आज ये उर्स है हुजूर ख्वाजा गुलाम मुहीउद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का, हुजूर पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का और खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। तो दो चार बातें हुजूर गुलाम मुहीउद्दीन गज़नवी जो पुराने सफेद रीश यहाँ अगर कोई बाबे बैठे हो तो उनको पता होगा कि मुहीउद्दीन गज़नवी ने इस इलाके में कितने दौरे किए, इस मस्जिद में नमाज पढ़ाई है और इस चकबेली में, चुंतरे में, रायका, मैरा, चकरी, टेहरी, गीला, पड़याल, जडुम्बर और गीला, ये सारे इलाके में
حضور کی بلالم رحمۃ اللہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے دورے فرمائے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس پیر کو پیر ہی نہیں سمجھتا جو ایک لمحے کے لیے مرید کو نظروں سے اوجھلتا ہے۔ تو بہرحال میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، چونکہ 4:45 عصر کی جماعت ہوتی ہے، صرف اذان ہماری 3-4 منٹ لیٹ ہو گئی ہے۔ اب اذان ہوگی، نماز ہوگی، اس کے بعد سلام ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا اگر کہتے تو پہلے دعا کر لیتے، سلام پڑھ لیتے، پھر نماز پڑھ لیتے۔ اب تو صرف یہی وضو جنہوں نے کرنا ہے ان کو اذان کے دوران ٹائم مل جائے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے، پہلے نماز یا پہلے سلام سے دعا؟ سلام سے 2 شیر سے دعا ہو جائے گا، نماز اذان دے دیں۔